شیخ پھنس گیا شیخ آج. شیخ صاحب شروع کریں. یہ بیچارہ وہ ماتم کا عادی ہے, ماتم کا عادی ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ماتم, وہ جو چیخے مارتا ہے نا ماتم کے اندر, تو یہ سمجھتا ہے کہ ماتم میں چیخے مار مار کر میں مناظرہ جیتوں گا. ہاں اچھا سنیں, یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پرماننٹ منع نہیں کیا. پرماننٹ منع کیا یا پرماننٹ منع نہیں کیا, بات اس کی نہیں ہے. بات اس کی ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انما الحرام, حرام صرف قرآن کے اندر ہے. تو جب انہوں نے صرف کا لفظ بولا تو حصر کر دیا, تو حدیث کی نفی ہوئی یا نہیں؟ حدیث کی نفی ہوئی یا نہیں؟ اوئے میری طرف چائے نہ پی, چائے پیتا ہے, چائے سے تجھے کیا کام ہے؟ چائے نہ پی, چائے نہ پی. میرے پاس یہ چائے کی فیکٹری ہے یہ کیا؟ وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ, حدیث کا ذکر کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, حسبنا کتاب اللہ دکھاؤ نا, حسبنا کتاب اللہ دکھاؤ. بولا دیکھو میں نے تو اس کو نفی بھی دکھا دی, اس نے مجھے نفی نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, اس نے نفی نہیں دکھائی. ابھی تفسیر صافی کا دوبارہ حوالہ, اور غیر کی وہ نفی کر رہے ہیں. دیکھو غیر کی نفی کر رہے ہیں. وَمَنِ الْتَمَسَ الْهُدَى, جو ہدایت طلب کرے قرآن کے علاوہ میں, کیا حدیث میں ہدایت نہیں ہے؟ کہ بقول حدیث وحی ہے تو اس میں ہدایت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ قرآن کے علاوہ, قرآن شریف کے علاوہ اگر کوئی ہدایت طلب کرے, اضلہ اللہ, اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. اللہ نے دو حوالے, تیسرا حوالہ جواب دینا. تیسرا حوالہ سنو, دوبارہ الفاظ سنو. الفاظ یہ ہیں وَلَا تَطْلُبُ الْهُدَى, ہدایت طلب نہ کرو, فی غیرہ, اس کے علاوہ میں. قرآن کے علاوہ حدیث ہے, اس کے اندر نہیں ہدایت, ہدایت ہے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو انہوں نے قرآن کے علاوہ ہر دوسری چیز کی طرف گمراہی کی نسبت کر دی, یعنی استغفر اللہ, حدیث کی طرف گمراہی کی نسبت کر دی. تین حوالے میں نے پیش کر دیے. حدیث کا تین حوالے. کہتا ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہتے, ہم تو سنت مانتے ہیں. تو یار ہم بھی تو سنت مانتے ہیں نا, ہم بھی تو نہیں کہتے. ہم نے کبھی کہا کہ حدیث کو چھوڑو. ہم کہنا, تم کہنا, وہ کہنا, یہ کہنا, ان باتوں کو چھوڑو. ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے معصوم ہیں اور ہمیں یہ باتیں نہ کہو. کتابوں کا جواب دے. اچھا, اس نے کہا کہ خطاب سب کو ہے. میری بات غور سے سننا. تو الحمدللہ پہلے کہنے لگا کہ خطاب حضرت عمر کو ہے, تو اتنا بڑا بلنڈر ہوا کہ میں نے پوچھا کہ پھر کیا مطلب پھر حضرت علی کو کیوں دی کتاب, اور ان کو کیوں, ان کو چھوڑ کر ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا ان کو چھوڑنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی بات قبول کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس کا جو دوسرا موقف ہے ہم اس پر ابھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو ادھر ادھر جا رہا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, خطاب سب کو تھا. اگر خطاب سب کو تھا, میں نے ثابت کر دیا آل بیت بھی اندر تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے, مستقبل تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ خطاب سب کو شامل ہے, تو اہل بیت کو بھی شامل ہے. جب اہل بیت کو شامل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے نا, یہ تحریر اہل بیت کو گمراہی سے بچائے گی. ان کی عصمت تار ان کی عصمت گئی. اگر یہ خطاب ان کو شامل ہے, اہل بیت کو شامل ہے, تو اہل بیت کی عصمت گئی. کیونکہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گمراہ ہو سکتے تھے, لیکن اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی, یعنی وہ محفوظ بن گئے. اور معصوم اور محفوظ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہ خطاب سب کو ہے. پھر کہنے لگا اچھا خالفہا حتی رفضا, یہ مخالفت. پھر پتہ نہیں اس نے ایک لائن لگا دی طارق بھائی صاحب. ٹھیک ہے, لائن لگا دی. فلاں نے کہا کہ اگر مخالفت کی تو کافر, فلاں نے کہا اگر مخالفت کی تو کافر, فلاں نے کہا اگر مخالفت کی تو کافر. اللہ کے ولی, اسی پر تو جھگڑا ہے, کیا انہوں نے مخالفت کی یا نہیں. اب تک تو نے ثابت ہی نہیں کیا کہ مخالفت کے حوالے دکھا رہا ہے. میں نے کب کہا کہ اگر کوئی مخالفت کرے وہ کافر نہیں ہے؟ نہیں,
میں نے یہ نہیں کہا، اور تجھے پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا، لیکن بس تجھے کتابیں پڑھنی ہے، بس وہ ٹائم ضائع کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے۔ ایک اس کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی تو کافر۔ مخالفت ثابت کرو بھائی صاحب، مخالفت۔ اچھا دیکھو یہ بات دیکھیں، انہوں نے مسند احمد ابن حنبل کی روایت دکھائی، اسی روایت پر فیصلہ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں، اسی پر فیصلہ کرتے ہیں، فون اسی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس حدیث پر کیا لکھا ہے؟ اس حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی اس نے مخالفت ثابت نہیں کی، کیونکہ مخالفت ثابت کرنا صرف حضرت عمر کے قول سے ہو سکتا ہے، کسی اور کی بات سے نہیں ہو سکتا، میرا یہ مطلب ہے۔ تو اب تک آپ نے ثابت نہیں کی، میں نے ثابت کی۔ اچھا حدیث کے آخر کے الفاظ کیا ہے کہ حضرت عمر نے مخالفت کی حتی رفضا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حتی رفضا، رفضا کا کیا معنی؟ ترک کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا۔ حتی، لفظ حتی، یہ جو حرف حتی ہے نا، یہ اس سے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر سمجھاتے یہ تو حضرت جابر کی تعریف ہے، تعبیر ہے کہ وہ رہے، اگر کسی اور کو بٹھائیں وہ کہے گا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے تھے، کوئی اور کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے تھے، کوئی اور اگر کسی اور کو پوچھیں وہ کچھ اور، یعنی اوروں صحابہ کو، ہر ایک صحابہ کے پاس اپنی اپنی تعبیر ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک آدمی جو غیر ہے اس کی تعبیر پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اس نے مجھے یہ جواب نہیں دیا، جب کسی اور کی بات ہو اور حضرت عمر کی خود کی اپنی بات موجود ہو تو پھر ہم دوسروں کی، لیکن اس روایت پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس روایت میں کیا ہے کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، چلو مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، حتی رفضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا مجلس میں مخالفت کی، مجلس میں کہا مخالفت ہی تو بات ہے کہ کیا مخالفت کی یا مخالفت نہیں کی۔ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ اتنا ثابت نہیں کر سکتے کہ مخالفت کی، کو الفاظ لا رہے ہیں لیکن جس کی بات ہو رہی ہے اس کے الفاظ نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ میں نے 4 حوالے دے دیے تیری کتابوں سے۔ وہی اگر دیکھو الفاظ جو ہیں ہمیشہ الفاظ کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ معنی کی بات ہوتی ہے۔ اگر حسبنا کتاب اللہ کا معنی انکار حدیث ہے تو پھر جو میں نے حوالے دیے وہ بھی انکار حدیث ہے۔ حسبنا کتاب اللہ ضروری نہیں ہے، لیکن حسبنا میں انشاءاللہ اس پر بھی لاؤں گا، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں اس پر وہ بھی الفاظ، آپ کو حسب چاہیے نا، میں آپ کو حسبنا انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کتنا وقت باقی ہے؟ کچھ سیکنڈ باقی ہیں، 50 سیکنڈ۔ 50 سیکنڈ، اچھا ٹھیک ہے۔ بہار الانوار میں ہے، بہار الانوار، یہ دیکھیں آ رہی ہے بہار الانوار، آ رہے، ٹھیک ہے، جلد 78 پیج 49، یہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِكِتَابِ اللَّهِ حَجِيجًا وَخَصِيمًا، وَكَفَى بِكِتَابِ اللَّهِ حَجِيجًا وَخَصِيمًا، کہ اللہ کی کتاب حجت کے طور پر کافی ہے۔ جی ٹائم ختم، جی ختم ہے، جی ٹائم ختم ہو گیا جی۔ اچھا ہاں جی شروع کریں جی، بسم اللہ شروع ہو گئی جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، التمسوا الہدی فی غیرہ، من التمس الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں میں ہدایت حاصل کرے، ہدایت ڈھونڈے، تو وہ گمراہ ہے، قرآن کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ حدیث کے مقابلے میں کہہ رہا ہے، عمر کی جو بات حسبنا کتاب اللہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے خود نے بھی اعتراف کیا کہ عمر نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے رد میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑ کے آپ قرآن پہ عمل کریں، یہ اہل بیت علیہ السلام نہیں فرما۔ آپ جو امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے وَكَفَى بِالْقُرْآنِ حَجِيجًا وَخَصِيمًا، کہ قرآن استدلال کے لیے وہ ایک خاص مسئلے میں، کہ اگر آپ کسی اس مسئلے میں، آپ پوری حدیث تو پڑھیں نا، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ اس مسئلے میں اگر آپ کسی سے استدلال کر رہے ہیں تو قرآن کی ایک آیت آپ کے لیے، ایک 2 آیت آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث شیعہ کتب سے نہیں ملے گا کہ حسبنا کتاب اللہ ہوگا، کہ حدیث کو سنت کو چھوڑ کر ہم صرف کتاب اللہ کافی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے، انہوں نے کہا کہ عمر نے سمجھاتے عمر سمجھا رہے تھے، بار بار سمجھاتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سمجھایا۔ اور بھائی ہادی کون ہے، رسول کون ہے، نبی کون ہے، وہ جبرائیل کس کے پاس آتا ہے، وہی کس کے پاس، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کون ہے؟ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا بھی موقف عمر کا موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے تھے، عمر نے ان کو سمجھایا سمجھاتے، انہوں نے ان کے اپنے جملے پہلے جانا، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی عمر نے بہت سمجھایا پھر وہ سمجھ گئے۔ ان کے جملے بڑے کفریہ ہیں میرے محترم ناظرین۔ پھر انہوں نے جابر کے حدیث کے متعلق کہا، ان کو اس کا بھی اس نے غلط ترجمہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی رفضها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیت لکھنا چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، یہاں پر حدیث جو ہے صحیح ہے۔ اچھا، فخالف علیہ عمر بن الخطاب حتی رفضها، اس میں کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض کیا۔ یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ ماقبل کی طرف جاتا ہے، اقرب کی طرف جاتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ ضمیر اگر اقرب کی طرف جاتا ہو ابعد کی طرف نہیں جاتا۔ ماقبل جو اقرب ہے سب سے پہلے مذکور ہے عمر بن الخطاب ہے، ماقبل میں جائے، ماقبل رفضہ سے پہلے عمر بن الخطاب ہے، عمر بن الخطاب نے رفض کیا۔ اور پھر میں نے اتنی وجہ سے کہ اپنے کتابوں سے حوالے دکھا دیا کہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں، اس کے دلائل میں نے بتا دیے۔ اور پھر اس کا یہ مطلب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھنا چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ میں وصیت لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ غلط تھا، اس کا مطلب یہی ہے وہ غلط تھا۔ عمر نے ان کو سمجھا دیا، وہ اپنی غلطی پہ اعتراف کیا، وصیت لکھانا انہوں نے چھوڑ دیا، اس سے منصرف ہو گئے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا، ویسے ہی وہ غلط جملے تھے، یہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بھی وہی جملے دہرا رہے ہیں، صحابہ کے جملے جو دہرا رہے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ہذیان نسبت دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے جملوں میں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، میں نے ان کے اپنے کتابوں سے بہت سارے حوالے دکھا دیے کہ انہوں نے بالکل ٹچ ہی نہیں کیا بھائی۔ میں نے کہا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، یہ حجرہ۔ میں نے سفیان ابن عیینہ کی تفسیر دکھا، شیخ صاحب سفیان ابن عیینہ کو جانتے ہیں نہیں جانتے آپ؟ احمد کا استاد ہے کہ نہیں ہے؟ مشائخ حدیث شیخ الاسلام ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذیان کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی اگر میں آپ سے کہہ دوں آپ بکواس کر رہے ہیں، یہ آپ کی توہین ہے، آپ کی گالی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کی گالی ہے کہ نہیں ہے؟ سب کہیں گے گالی ہے بھائی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اذیان کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے توہین ہے۔ ایک بازار میں آپ جائیں نا، سڑک میں ایک آدمی ملے، اس سے کہہ دیں یا اس کی توہین ہوگی، کسی اسکول ٹیچر سے کہہ دیں اس کی توہین ہے، کسی آفس میں کوئی بابو ہے، بابو صاحب سے کہہ دیں، کلرک سے کہہ دیں اس کی توہین ہے، کسی افسر سے کہہ دیں توہین ہے۔ سردار انبیاء سے آپ کے کتابوں میں بار بار میں نے کتنے حوالے دکھا دیے صحیح حدیث کہ صحابہ نے کہہ دیا، کہتے ہیں کفر نہیں ثابت ہوتا جی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، ان کے ازواج کو گالی دینا، ان کی مخالفت کرنا کفر نہیں ہے، فسق نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر دنیا میں کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ تو پھر کوئی کافر ہو ہی نہیں سکتا جی، سبھی مومن ہیں، سبھی مومن ہیں۔ اگر یہی کام شیعہ کرتے، کوئی شیعہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آج آپ کے شہر میں مولوی صاحب، لاہور میں، کراچی میں، یو کے میں، کوئی شیعہ آدمی کہہ دے کہ نبی سجیر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیان بولا ہے، یہ حدیث ہذیان، آپ لوگ کیا اس کو کفر کا فتویٰ نہیں دو گے، واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہیں دو گے؟ شیخ صاحب یہی جملے جو آپ کے کتب میں مکرر صحیح ترین اسانید کے ساتھ صحابہ نے بولے ہیں، آج اگر کوئی کہہ دے پاکستان میں، کوئی کرسچن، کوئی مسلمان، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بھی شخص، بڑا چھوٹا افسر، گورنر ہو، غیر گورنر ہو، سلمان تاثیر گورنر تھا نہیں تھا پنجاب کا، کس لیے قتل کیا؟ کہتا ہے اس نے توہین کی۔ اس کے جملے اگر ملا دیں عمر کے جملوں سے، صحابہ کے جملے سے، اس کا جملہ بڑا خفیف ہے، اس نے جو بھی کہا تھا اتنی شدت سے نہیں کہا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اس نے کیا کہا تھا، بہرحال انہوں نے اس کو قتل کیا اور کہہ دیا کہ اس نے توہین کیا۔ اور بھائی یہ کیسے کفر نہیں ہے؟ پلیز سمجھا دیں، یہ سوال کا جواب دیں، مناظرہ ختم ہے بھائی، میں اپنا مقصد ثابت کر چکا ہوں، کفر میں نے ثابت کر دی، کسی سوال کا جواب یہ شخص نہیں دے رہا، کسی سوال کا سب پوائنٹس میرے کئی ٹرن ہوا ہے بھائی، ایکسچینج ہو رہا ہے، میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہا یہ شخص۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے کتب سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ حجرہ کا مطلب کیا ہے، حجرہ کا مطلب کیا ہے، وہ تو میں نے متون دکھا دیا ہے کہ حجرہ کیا ہے۔ یہ موطا مالک ابن انس ہے، ملاحظہ کریں، موطا مالک ابن انس مجلد الثانی، یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ مالک ابن انس جو اتنا بڑا محدث ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، یہاں پہ ایک حدیث نقل کرتا ہے، اس حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث میں یہ جملہ ہے وَلَا تَقُولُ حُجْرًا، یعنی لا تقولوا سوءا، حجر کا مطلب ہے بری بات، لا تقولوا حجرا یعنی لا تقولوا سوءا۔ اچھا، الفائق فی غریب الحدیث للزمخشری، بہت بڑا ادیب ہے،
یہ بہت بڑی اہم کتاب ہے ادب میں، لغت میں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعہ بھی نہیں ہے، جماعت عمریہ کا بہت بڑا عالم مفسر بھی ہے. ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد ابدا فقالوا ما شأنه اہجر ای احذا حجر یحجر حجرا اذا ہدا واہجر افحش. حجرہ کا مطلب ہے ہذیان، بکواس کرنا. احجرہ جب یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید بن جاتا ہے تو افحش، تو اس میں فحش زیادہ ہے، یعنی اس نے بہت زیادہ بکواس کی ہے. تو آپ نے دیکھا تھا بخاری کے بہت ما قال شانہ ما شانہ احجرہ، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ بہت زیادہ بکواس کر رہا ہے. یہ آپ مجھے کہہ دو نا کہ تم بکواس کر رہے ہو، یہ میرے لیے بہت توہین ہوگی، میرے لیے توہین ہوگی. کسی بھی شخص، بچے سے کہہ دو، اللہ جانتا ہے 15 سال میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں نا کہ تو بکواس کر رہا ہے، اگر اس کو کہہ دوں اس کو اردو تو نہیں سمجھ آتی، کسی اور زبان میں کہہ دوں، وہ اپنے لیے توہین سمجھے گا. 10 سال کا لڑکا ہے، کسی بھی بچے سے سردار انبیاء سے کہہ دے یہ تمہارے الفاظ ہیں بھائی، تمہارے اماموں کی کتاب ہے، ائمہ کی کتابیں ہیں. یہ کیسے کفر نہیں ہے؟ شیخ صاحب تعصب کو چھوڑ دو، سب کو پتہ چل گیا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اوے غلام عمر، تو خود بھی انہی کا گنگن رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا تھا، عمر نے سمجھا دیا، پھر وہ اپنی غلطی سے پتہ چل گیا بھی، وہ بھی منصرف ہو گئے جی. اچھا، تاج العروس فی جواہر القاموس، تالیف الزبیری، بہت بڑا کتاب ہے علم لغت کا. حجر کا، الحجر بالضم القبیح من الکلام والفحش فی المنطق والخنا. فحش فی المنطق، نطق میں، گفتار میں بری باتیں، جو گندی باتیں، اس کو بولتے ہیں القبیح من الکلام. قبیح بات کو، بری باتوں کو حجر بولتے ہیں عربی زبان میں. آگے جا کے احجر به احجارا وقال فيه قولا قبیحا، اگر آپ کہہ دیں کہ اس کے متعلق اس نے احجار کیا، احجرہ کیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا مذاق اڑایا، اس کے متعلق غلط باتیں کی. والحجر ايضا الحذیان، حجر الحذیان کو بولتے ہیں. واکثار الکلام فيما لا ينبغي، اور بےہودہ باتیں بہت زیادہ کہنا، بکواس کرنا. حجر فی نومه ومرضه یحجر حجرا، عرب کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں بےہودہ باتیں کی ہیں. بےہودہ جس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، خواب، یا بیمار ہو گیا، عقل چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر قرآن مجید کی آیت ہے وفی التنزیل مستکبرین به سامرا تحجرون. کفار سے خطاب ہے کہ ساری رات تم بیٹھ کے قرآن کی بجائے، عبادت کی بجائے تم بکواس کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو استعمال کیا. اچھا، النہایہ فی غریب الحدیث لابن الاثیر، ملاحظہ کریں، الحجر بالضم وحجر یحجر حجرا بالفتح اذا خلط فی کلامہ واذا ہدا، کلام میں گڑبڑ کرنا اور ہذیان کہنا. بھائی میں نے ثابت کر دیا کفر، اس سے مجھے مزید استدلال کی ضرورت بالکل ہے ہی نہیں ہے. مناظرہ ختم ہو چکا ہے، شیخ صاحب ہار چکے ہیں، مناظرہ ختم.